الفاتحہ۔ 3 مرتبہ قل واللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے حضرت پیر صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ ولایت میں نذرانِ فاتحہ پیش کریں آپ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ سبھی لوگ اپنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری عزیز مولانا تاج محمد صاحب زید محبتوں کی محبت پر اور ان کی دعوت پر، ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے مرشد باکمال کی بارگاہ ولایت میں اپنی عقیدت اور محبت کا حقیر نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے اس محفل غوث الورا میں حاضر باش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کے جذبہ ایمانے میں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ میری عزیز علیل ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کلی اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز سید غلام شاہ، دوسرے سید صاحب اور جو اسٹیج پہ ہمارے مہمان میرے عزیز کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، ان سب کو خدا باسلامت باکرامت رکھے۔ آپ لوگ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا نذرانہ لے کر آئے ہیں۔ کھانا کھانے نہیں آئے آپ، میں مجھے دیکھنے آئے ہیں، دنیا مجھے جانتی ہے، روز میں آپ کی ادھر آ جاتا ہوں۔ یہ پیر تاج حسین کا صدقہ ہے، نہیں تو میرا آپ کا رشتہ دوستی کا ختم تھا۔ پیر صاحب نے ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ رشتہ مضبوط ہے۔ میں کبھی کلکتے میں رہتا تھا، کبھی بمبئی میں، کبھی میسور میں، باڑمیر، میں نے کہا میں باڑمیر نہیں جاتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ چھوٹن کہاں ہے، یہ کیا نام سیڑوا کہاں ہے، یہ کوئی علم نہیں تھا، لیکن اب کلکتہ بمبئی کو بھول گیا ہوں، دھوروں کو یاد رکھتا ہوں۔ یہ نبی کے شہزادے کی بجلی برسانے والی اور عقیدت میں ڈوبی ہوئی محبت کا صدقہ ہے کہ ولیوں کی نظر میں واقعی تاثیر ہوتی ہے۔ زبان میں تو تاثیر ہوتی ہے، مگر ولیوں کی نظر میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مفکر نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ ان تمام پیروں کے قافلے کے سردار ہیں، سردار۔ اب آپ کے بعد سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، سرکار بابا فرید بن شکر علیہ رحمہ، سرکار صابر پیا علیہ رحمہ، محبوب الہی حضرت نظام الدین علیہ رحمہ، سرکار چراغ الدین دہلوی علیہ رحمہ، سرکار گیسو دراز گلبرگہ علیہ رحمہ، جتنے نورانی ولی ہندوستان کے کونے کونے پہ اپنے مورچے بنا کر بیٹھے ہیں، ان کے میر کارواں کا نام ہند الولی ہے۔ وہ فقیر چشت سے چلا، بغداد کے قریب سے، ان کو نہ تخت چاہیے تھا، نہ تاج چاہیے تھا، نہ دولت، نہ ان کو حکومت، ان کو صرف اللہ کی کرم نوازی چاہیے تھا۔
جہاں بڑے بڑے بادشاہ فوجی لے کر آئے اور ہار کے واپس چلے، ہار گئے، فوج کام نہیں کر سکی، وہ ولی کی نظر کام کر گئی، کسی کو ولی کے جہاں فوج کی تلوار کند ہو جاتی ہے وہاں ولی کی نظر کیمیاگر ثابت ہو۔ خدا کی قدرت، شہاب الدین غوری اس بادشاہ کا نام تھا، بڑا بہادر، افغانستان کے پاس کا رہنے والا، وہ ترائی کا علاقہ، اپنے یو پی کا وغیرہ کا پہاڑی علاقہ ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ اجمیری تھا، مگر اس کی فوج پیچھے ہٹ گئی، مخالف طبقہ کامیاب ہو گیا، تو شہاب الدین غوری واپس افغانستان چلا گیا۔ ادھر غریب نواز کو حکم ہوا مدینے سے، کاٹھیا واڑ سے نہیں، نہ رامسر سے، مدینے سے حکم ہوا، جاؤ میرے محی الدین ہندوستان میں جا کے اسلام کے چراغ جلاؤ، لوگ ان چراغوں کو بجھانا چاہتے ہیں، تو میرا رب اس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اب آپ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ان چراغوں میں تیل ڈالو گے تو چمکیں گے، اور تم الٹے چلو گے تو چراغ بجھ جائے۔ ہمیں نمازی پڑھنی ہے، ہمیں ولیوں کو سمجھنا ہے، ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنا ہے، ہمیں اللہ کے مقدس پیغام کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی حقیقت کو پہچان گیا وہ دین کو، رب کو بھی پہچان گیا، اور جو خود کو نہیں پہچانے گا وہ رب کی رحمتوں کو نہیں پہچان سکتا۔ دنیا ان چراغوں کو بجھانے پہ تلی ہے، امریکہ سے لے کر کے ادھر تک آگ لگی ہوئی ہے، مسلمان پرصراط پہ گزر رہا ہے۔ قیامت میں جو پرصراط ہوگی، دوزخ کے اوپر اللہ ایک پل رکھے گا، اس کو ہمارا قرآن کہتا وہ پرصراط ہے، اس پہ مسلمان گزرے گا، جو آپ کی طرح دیندار ہوگا، ولیوں کا دوست ہوگا، مسجد کا نمازی ہوگا، باپ کا وفادار ہوگا، قرآن کا تالی ہوگا، اور اسلام کا سچا غلام ہوگا، میرے نبی فرماتے وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی، کوئی تکلیف نہیں، بجلی چمکتی ایسے گزر جائے گا۔ اور جو گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، وہ کٹے گا، ادھر گرے گا تو دوزخ میں، اور ادھر گرے گا تو دوزخ میں، اس کا نام پرصراط ہے۔ تو قیامت میں جو امتحان کی گھڑی ہوگی، ادھر سے جو گزر گیا وہ جنت میں گیا، اور جو پکڑا گیا وہ دوزخ میں گیا۔ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی روحانیت کے صدقے میں کہ آپ کو گلنے کا پلان بنانا ہے یا گرنے کا پلان بنانا ہے، یہ فیصلہ کر کے جانا ہے۔ مولانا تاج محمد کے بچے کی شادی نہیں ہے کہ جو آپ کو ہم پلا کھلائیں یا خون جگر پلائیں، آپ کو اس لیے بنایا کہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا بھائی یہ جنت میں سیدھا جائے گا اور سیدھا یہ دوزخ میں جائے گا۔ اب اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں کدھر چلنا ہے، دکھانا ہمارا کام ہے اور چلنا تمہارا کام ہے۔ جو وفادار ہوگا، دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، ولیوں کا غلام ہوگا، میرا رسول فرماتے ہیں وہ پرصراط پہ ایسا گزرے گا جیسے بجلی چمکتی، بجلی چمکی بارمیر پہ اور جلوہ نظر آیا مکے پہ، چمکی مدینے پہ اور پہاڑ نظر آئی جودھپور کی، ایسی بجلی ہے، مسلمان بھی ایسے گزرے گا، کوئی اس کو دوزخ ٹچ نہ کرے گی، نہ پرصراط کی تیزیاں اس کو پکڑے گی۔ اور کوئی بھائی گنہگار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بد کردار ہے، جواری ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، مسلمان کی گلہ کرتا ہے اور پیروں سے دشمنی رکھتا ہے اور حرام کا مال کھاتا ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دوزخ میں گرے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا فتویٰ ہے۔ تو یہ قیامت والی جو پرصراط ہوگی، آج مسلمان اسی منزل پہ آ گئے۔ آپ گھروں میں بیٹھے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آپ کو پتہ نہیں گرم ہوائیں کتنی چل رہی ہیں، یو پی میں کیا ہو رہا ہے، آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، تیونس میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، طرابلس میں کیا ہو رہا ہے، مظفر نگر میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اب پرصراط پہ گزر رہا ہے،
اور یہ پرسرات کیوں آئی؟ ہمارے کارناموں کی وجہ سے۔ یہ بیچارے لہسن پیاز کھانے والا کوئی آپ کو قتل نہیں کرتا، اور امریکہ والے سور کھانے والی قوم ہے، وہ کیوں آپ کو مارے گی؟ ہمیں ہمارا گناہ مار رہا، ہمارا کردار مار رہا۔ آپ نے گاڑی چلائی، بریک فیل ہو گئے، تیز چلائی، بیٹا گاڑی آچھے چلا، راستہ خراب ہے، دھیمے چلائیں گے تو پہاڑوں سے گزر جائیں گے، کھائیوں سے گزر جائیں گے، اور گاڑی بے ترتیب چلائیں گے تو خود کی بھی جان جائے گی اور پاس بیٹھنے والے مسافر کی جان بھی جائے گی۔ ہماری گاڑی الٹی چلی۔ اسلام نے ہم کو جنت کا راستہ بتایا تھا، صلح اور شانتی کا راستہ بتایا تھا، پیار اور محبت کا راستہ بتایا تھا، خدا ترسی کا راستہ بتایا تھا، عشق نبی میں ڈوب کر کے غوطے لگانے کا راستہ بتایا تھا، پیروں کے دامن میں چمٹ کے زندگی گزارنے کا سفر طے کرنے کا راستہ بتایا تھا۔ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اس کے حبیب کو چھوڑا، اپنے مرشد کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، الٹی گاڑی چلائی، کھائی میں گر گئے تو گاڑیاں ہماری پھنس گئی، گاڑیاں ہماری پھنس گئی۔ یہ جوا کھیلنا، یہ تاش کھیلنا، یہ شراب پینا، یہ بیڑیاں پینا، یہ لڑائی جھگڑے کرنا، یہ اسلام کا راستہ نہیں تھا، یہ تو اہل کفر کا راستہ تھا۔ اسلام نے تو پیار کا راستہ بتایا تھا، اسلام نے تو محبت کا راستہ بتایا تھا۔ ایک انگریز نے، ایک غیر مسلم نے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا حضرت آپ کا قرآن یہ، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کرسی لے لو، آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ چلو تو نظر نیچی کر کے چلو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب اعلان فرما دو چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ تو اے امام صاحب، آپ علم کے سمندر اور پہاڑ ہیں، اسلام نے یہ کیوں حکم دیا کہ نظر جھکا کے چلو؟ سٹی میں چلیں گے، گاؤں میں چلیں گے تو اسلام کہتا ہے کہ نظر کو پاک رکھو، غیر کی بچی کو مت دیکھو، تو نظر جھکا دیں گے۔ مگر قرآن تو بات جنرل کہتا ہے، مطلق کہتا ہے، جہاں چلو نظر جھکا کے چلو، جدھر چلو نظر جھکا کے چلو، اندھیرے میں چلو تو نظر جھکے، روشنی میں چلو تو نظر جھکے، شہر میں چلو تو نظر جھکے، بیابان میں جنگل میں چلو تو نظر جھکے۔ حضرت ایسا کیوں حکم دیا؟ تو میرے نبی کی تعلیم دیکھو، اسلام کی تعلیم دیکھو، آپ کے نبی کا پاکیزہ سندیش دیکھو۔ جوڑو سٹھو نیاپو موکلو، مگر اما نیاپے جی قدر نہیں کی، نیاپو موکلنا آرو کیڑی وڈی ذات، اور اما ہوں نیاپے جی قدر کین کی کہ نیاپو کیل موکلے تو، اور وٹھی کیل آئے ہوئے، نیاپو دینا آرو رب العالمین آئے، اور نیاپو پہنچانا آرو رحمت العالمین آئے، نیاپو مجھے رب جو اور پیش کرنا آرو رحمت العالمین۔ اسی عجبی ہوں نعمت نیاپے جی قدر نہ کندہ سی تاسا کا بلو بد نصیب بیر کو بیو کوئی ہو گئی۔ نیاپو رسو نیاپو رب جو آئے، موکرنارو رب آئے، محبوب جاؤ میرے غلاموں کو بتا دو نظر جھکا کے چلو۔ وہ حضرت عالم سے کہا غزالی صاحب اسلام نے یہ کیوں کہا کہ نظر جھکا کے چلو؟ تو غزالی کو اللہ نے اسپیشل علم دیا تھا، جیسا سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو علم ملا تھا، وہی علم غزالی کو بھی ملا تھا۔ غزالی نے کہا میاں صاحب انگریز ہوا، کہا اسلام شانتی اور محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام نکلا ہے سلم سے۔ سلم کی معنی شانتی، محبت، سلامتی، سلامتی سلامتی، سکون ہی سکون ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کہ میرے رب نے حکم دیا کہ بندہ نظر جھکا کے چل، تو کہیں اندھیرے میں چونٹی تیرے پیر کے نیچے آ جائے، کوئی مکوڑا نہ آ جائے، کوئی کیڑا نہ ہو جائے، اس لیے نظر اندھیرے میں جھکا، روشنی میں جھکا، جنگل میں جھکا، بیابان میں جھکا، شہر میں جھکا، بوچھڑے میں جھکا، نظر جھکا کے چل، تاکہ نادان تجھ سے سوا خدا کی اور بھی مخلوق ہے، تیرا بھی رب خالق ہے، اس کا بھی رب ہی خالق ہے۔ رب نہیں چاہتا ہے کہ میری مخلوق سے دوسری کمزور مخلوق کو تکلیف پہنچ جائے، اسے نظر جھکا تاکہ چونٹی ہے، کیڑا ہے، کیڑی ہے، وہ مر نہ جائے۔ وہ انگریز چلا اٹھا کبا ہاذا هو الاسلام، اے غزالی کیا یہی اسلام ہے؟ غزالی نے کہا نادان میرا یہی اسلام ہے۔ تو انگریز کہتا ہے جو چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے وہ انسان کو دکھ پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں کل کا انتظار نہیں کرتا ہوں، میں ابھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں
اکیلا ہندوستان میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا، یہ جماعت بنی، قافلہ بنا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میرے رسول تو اکیلے ہی چلے تھے، میرے آقا اکیلے ہی تھے، ہماری ماں خدیجہ الکبریٰ اندر پردے میں تھی، علی ابھی بچے تھے، پھر یہ دنیا میں قافلہ کہاں سے بن گیا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا۔ ایک بہت بڑا ایران کا شہزادہ، بزنس مین، بیچ میں بات آ گئی، وہ سامان لے کر کے مکے آ رہا تھا، راستے میں دوسرا قافلہ تھا، وہ بھی مل گیا۔ جیسے اپنے پہلے لوگ تنتی کرتے تھے، تنتی کیا کرتے ہیں مولانا ابھی مولانا صاحب، 10-50 اونٹ لے کے آئے، کوئی گھوڑے لے کے آئے، قطار، تو عرب والے بھی قطار سے چلتے تھے، آپ کا قافلہ، آپ کا قافلہ، آپ اناج لا رہے ہیں، آپ گھوڑے لا رہے ہیں، آپ یوں لا رہے ہیں، آپ بکریاں لا رہے ہیں، دوسرے ملک سے اس ملک تجارت کے لیے قافلہ قافلے سے ملا۔ تو ایران کا جو شہزادہ تھا وہ پڑھا لکھا تھا، شاعر بھی تھا، اس نے شاعری کی، تو عربوں کو شاعری سے بڑا لگاؤ تھا۔ تو قبیلے کا جو سردار تھا اس کی بچی ڈولی میں بیٹھی تھی، ڈولی کہتے ہیں پردے، یہ اسلام کی تعلیم تھی، یہ عربوں کا کلچر تھا، پردہ کرنا، گھونگھٹ نکالنا، پردے کی معنی گھونگھٹ۔ اس بچی نے گھونگھٹ ہٹا کر کے اس شاعر کو دیکھا، اس کے شعر کو سنا، ایک دوسرے کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی، وہ وطن پہنچا، مکے شریف سامان کو بیچا، وہ رئیس تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے کہا وہ بچی کس کی ہے؟ تو کہا وہ فلاں رئیس کی بچی، تو کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پیغام دو، میں عزت والا ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور آپ رئیس ہو مکے کے، تو میں بھی چھوٹا نہیں، آپ بھی چھوٹا نہیں، اور میں اس سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ پیغام بھیجا تو اس کمپنی نے سب اپنے بزرگوں کو بلایا کہ یہ ایران کا شہزادہ ہے، اور اپنے کو ایران ہمیشہ آنا جانا پڑتا ہے، مال زیادہ ایران سے عرب میں آتا ہے، وہ کھیتی کا وغیرہ کا بڑا سینٹر ہے، اس لیے بیٹا بتاؤ کہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ اگر انکار کیا کہ میں اپنی بچی کا نکاح نہیں کروں گا تو دشمنی پڑ گئی تو اپنا عرب آنا جانا سلسلہ، ایران آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اور یہ ہمیشہ کال پڑتا ہے تو تکلیف ہوگی، اور اپنی بیٹی دیتے ہیں تو ہماری ناک کٹے گی، ناک کیوں کٹے گی؟ عرب اپنی بچی عرب کو دیتے تھے، دوسرے قبیلے کو نہیں دیتے تھے۔ یہ سسٹم اپنے یہاں جو چلتا ہے کہ فلاں کی بچی فلاں کو فلاں، یہ بیماری یہ ادھر کمپنی سے نہیں آئی، یہ عرب کے پاکیزہ تعلیم، یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنی بچی اپنے قبیلے میں دے۔ رئیس کے چکر میں مت پڑو کہ رئیس ایک مالدار ہے، اپنے خون میں جانا چاہیے، غیروں، یہ رسول اللہ کی تعلیم، اس کو اسلام کے اندر کفر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری بچی دوسرے قبیلے میں نہیں جانی چاہیے، نہیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور انکار کریں گے تو دشمنی بڑھے گی، دونوں مسئلے بڑے پریشان، انکار کریں تو بھی مصیبت اور اقرار کریں تب بھی مصیبت۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ ایسا کرو، یہ عربی لوگ ایرانی بڑے بہادر ہوتے ہیں، ایران والے سے کہہ دو کہ ایرانی ہم آپ کی دعوت، آپ کا پیغام قبول کر لیں گے، اپنی بچی کا نکاح کروا دیں گے، لیکن ایک مجبوری ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہے گا بابا کیا مجبوری ہے؟ ایک پیغمبر آئے ہیں جن کی زبان میں جادو، جن کی شکل میں جادو، جن کے چہرے پہ جادو، جن کی چال میں جادو، جس کی ڈھال میں جادو، ہر چیز میں جادو، جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کا غلام بن جاتا ہے۔ ہمارا دین نشٹ ہو رہا ہے، اگر تو اس کو قتل کر دے تو ہماری بچی کا مہر یہی ہوگا، اور ہم اپنی بچی کا نکاح آپ سے کر لیں گے۔ بیٹوں نے سوچا کہ نہ رہی بانسنے بجے بانسری، اگر اس نے سرکار کو قتل کیا تو مدعا حل، اپنا پھر انکار کر دیں گے، اور اگر یہ مارا جائے گا تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو کر لے، تو اس نے کہا مجھے بتا وہ نبی کہاں ملے گا؟ کہ یوں تو تجھے ملیں گے نہیں، تو رات کو جا کعبے کے گیٹ پہ جا کے بیٹھ جا، آدھی رات کے بعد ایک بندہ تمہیں ملے گا،
جن کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا، اور خوشبو ایسی آئے گی کہ مشک و عنبر بھی اس میں قربان ہے۔ بس وہی محمد رسول اللہ، یہ میرے نبی ہے۔ وہ ایرانی شہزادہ آگ پوجنے والا تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کعبے کی گیٹ پہ چھپ کے بیٹھا، ایک بڑا اپنے یہاں درس ہوتا ہے، آپ کے کنٹھے میں کیا کہتے ہو، پیلو والا کیا کہتے ہیں اس کو، جال، جال وہاں ہوتا ہے ببلو، ببل بڑا ببل کوئی عربی تھا، اس کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ آدھی رات گزر گئی، میرا رسول کعبے میں آ رہا ہے، چہرے سر پاک پہ چادر، یہ نبی کی چال دیکھو، آدھی رات کو آ رہے ہیں تبھی چہرے پہ اور بدن پہ چادر مبارک، یہ نبی کا پردہ ہے، یہ اسلام کی ادا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جو اس کو کھٹ کھٹ کی آواز آئی تو انسان کی عادت ہے، آپ جسے روکو گے انسان وہی کام کرنا چاہے گا، یار ایک بار تو دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک بار تو دیکھو۔ لوگوں نے کہا ان کو نہیں مت دیکھنا بیٹا، ان کی شکل بھی جادو، چہرہ بھی جادو، زبان بھی جادو، ادا بھی جادو، نظر بھی جادو، چال بھی جادو، ڈھال بھی جادو، جو دیکھتا ہے وہ ان کا غلام بن جاتا ہے، تو ان کا غلام بن جائے گا، دیکھنا مت تلوار سے بار کر دے، ٹھیک، مگر انسان کی فطرت ہے جسے روکو گے وہ کام کرے گا۔ اس نے کہا ایک مرتبہ تو دیکھ لو کہ محمد رسول کی شکل کیسی ہے، لوگ اتنا منع کیوں کر رہے ہیں، اتنا مجھے روک کیوں رہے تھے۔ اس نے ایک بار دیکھا تو میرے نبی کے حسن کی بجلیاں اس کے بدن پہ ایسی پڑی جیسے کہ امریکی بم، وہ تڑپ اٹھا، واللہ حاضر وجہ لیس بوجہ کذاب، رب کی قسم یہ چہرہ تو جھوٹے کا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے کا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں، یہ شکل جادوگر کی نہیں ہے۔ پھر دل بے قرار ہوا، ایک مرتبہ اور دیکھ لے، ایک مرتبہ اور دیکھا، اب سرکار قریب آئے تو خوشبو مہکی، اس کے مزاج نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سنی، یہ مشک و عنبر کی نہیں تھی، یہ میرے محبوب کے پسینے کی خوشبو، جس نبی کے پسینے کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کے پائے ناز کا مقابلہ کون کر سکتا؟ یہ بد نصیب طبقہ ہے جو میرے نبی کو اپنی طرح سمجھتا ہے یا نبی کو معاذ اللہ محتاج سمجھتا ہے۔ اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا، ان کی وجہ سے یہ دنیا میں عذاب آ رہا ہے۔ آپ کو اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے، بے شک نماز کی کمی ہے، روزے کی کمی ہے، اس کو دور کرو، مگر عقیدہ جو پیر تاج حسین نے دیا وہی عقیدہ ہو۔ بہت اچھا، بہت ادھر سے چلو سانگر ملتان، اور سانگر ملتان سے چلو بغداد، اور بغداد سے چلو تو نجف، اور نجف سے چلو تو مدینہ، بس یہ کنیکشن جڑا رہنا چاہیے۔ عقیدے میں کمی آئی تو سب کھیل ختم۔ ہمیں جو ملا ہے وہ رسول کا صدقہ ہے، دین ملا تو نبی کا صدقہ، قرآن ملا تو نبی کا صدقہ، کعبہ ملا تو نبی کا صدقہ، ابے یار کعبے کا رب ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ یہ نور جو چمکتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہ تو ایسا جمال میں نے دیکھا، نہ ایسی میں نے خوشبو محسوس کی، واقعی یہ تو کوئی جادوگر تو نہیں ہے، یہ کوئی آسمان کا فرشتہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں، آدھی رات ہے، وہ اٹھا تو سرکار نے اس کو دیکھا کہ کوئی بندہ سامنے کھڑا ہے، تو اب اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ آدھی رات کو میں کھڑا ہوں تو نبی پاک کو احساس ہوگا کوئی دشمن کھڑا ہے، تو رسول اس دروازے کو بدل دیتے، اس گیٹ کو بدل ادھر چلے جاتے، کعبے میں جانا تھا، مگر نبی نے چہرہ نہیں بدلا، نہیں راستہ نہیں بدلا، ادھر آنے کا دشمن کھڑا ہے۔ اب کسی نے پوچھا بے حضرت علم غیب داں جانتے ہیں، نبی کو علم ہے کہ میرا دشمن ہے جو سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے، تو نبی کو راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جانا چاہیے تھا۔ تو اس عالم نے کہا نادان، میرا نبی راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ نبی اگر راستہ بدلیں گے تو راستہ دکھائیں گا کون؟ محبوب جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے راستہ بدلنا کمزوروں کا کام ہے، اور راستہ دکھانا رب کے محبوبان پر حق ہے۔ اسی راستے پہ آئے، بالکل قریب آ گئے۔ اب اس نے ڈر کے مارے سر کو جھکا دیا، کہیں ایسا ہو رہا نہیں کہ ان کو دیکھ کر کے میں ان کا غلام بن جاؤں، سر جھکا دیا۔
سرکار رحمت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے، راستہ وہی تھا کعبے میں جانے، تو اس نے پیچھے سے اٹھا اور تلوار نکالی، تو اس کا چولا جو تھا چوکا وہ لمبا تھا، آنکھیں بند کر کے نادان نے اس پر وار کیا سرکار کا تلوار کا، تو پیر اس کا الجھ گیا، تو الجھ کر کے تلوار اوشی پڑی، سرکار نکل گئے، اس کے بازو پیر کو لگ گئی، وہ خود زخمی ہوا، الجھ کے نیچے گرا، خون کا فوارہ نکل پڑا۔ رسول پلٹ کے آئے، نبی کدھر آ رہے؟ دشمن کو بچانے کے لیے، اپنے قاتل کو بچانے کے لیے۔ ہم بھائیوں سے لڑتے ہیں، بیٹوں سے لڑتے ہیں، عزیزوں سے لڑتے ہیں، اور میرا نبی دشمنوں کو بچا رہا ہے۔ سید یہ ہے میرے نبی، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ پلٹ کے آئے، اس بندے پہ ہوا کی، چہرے پہ گرد و غبار کو صاف کیا، امامہ مبارک کا جو آپ کا شملہ تھا، جس کو یہ اپن کیا کہتے ہیں، پورا اس پھگے کو پھاڑ کر کے اس کا جو زخم لگا تھا اس میں پشی باندھ دی، وہ اب اس پہ ہوا کر رہے تاکہ اس کو سکون ملے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کہ میں ان کو قتل کرنے پہ تلا اور یہ مجھے بچانے پہ تلے، میرے زخم پہ پٹی باندھ رہی ہے، چہرے پہ گرد و غبار کو صاف کیا جا رہا ہے اور ہوا کر کے مجھ کو نئی زندگی سے روشناس کروایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے مسکراتے فرمایا، بیٹا تو مکے کا معلوم نہیں ہوتا ہے، تو کوئی پردیسی ہے جس کا کوئی نہیں ہے، محمد اسی کا سہارا بن کے آیا، جس کا کوئی نہیں ہے محمد اسی کا سہارا بن کے آیا۔ یہ مت سوچنا کہ محبوب کی نگری میں گیا تھا اور وہاں سے میں زخم کھا کے آیا، بیٹا جس کا کوئی نہیں ہے محمد اسی کے لیے سرپرست ہے، خدیجہ اس کی والدہ ہے، فاطمہ اس کی بہن ہے، چلو علی اس کا بھائی ہے، تجھے دودھ پلایا جائے گا، تیری مرہم پٹی کی جائے گی، تیرا علاج کیا جائے گا، جب کعبے کا رب تجھے تندرستی دے دے تو جہاں کا ہوگا تجھے محمد عربی اونٹ دے گا یا گھوڑا دے گا، تو گھوڑا لے کے وطن چلے جانا۔ یہ مت کہنا کہ محبوب کی نگری میں گیا تھا زخم کھا کے آیا، ابے یا زخم نہیں کہیے جاتے ہیں، زخموں کی مرہم پٹی رکھی جاتی ہے، بٹایا نہیں جاتا ہے، یہاں بچایا جاتا ہے، یہاں درد نہیں دیا جاتا ہے، یہاں درد کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں دل توڑا نہیں جاتا ہے، یہاں دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ کام اٹھا، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یہ کردار بندے کا نہیں ہے، یہ کردار تو رب کے رسول کا ہے، ان کو تو نے مجھے غلط سندیش دیا تھا، مجھے تو جادوگر بتایا تھا، آپ جادوگر نہیں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں صبح تک کا ویٹ نہیں کروں گا، ابھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا، تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، میرے نبی کے کردار سے اسلام پھیلا ہے، نبی کی تعلیم سے اسلام پھیلا ہے۔ جس نبی کا یہ کردار کہ قاتلوں کے ساتھ یہ سلوک، اب دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، بھائیوں سے پیار کرنا، دوستوں سے پیار کرنا تو دنیا پیغام دیتی ہے، دشمنوں سے پیار کرنا یہ دنیا کا پیغام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا پیغام۔ ہم اپنے اسلام کو پڑھیں، ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ یہی پیغام جو مدینے سے نکلا، غریب نواز نبی کا حکم پا کے اجمیر لے کر آئے، غریب نواز کے چاہنے والا قطب دلی لے کر آئے، غریب نواز کے چاہنے والوں کی لسٹ کا بہاؤالدین زکریا ملتانی پنجاب لے کر آئے، غریب نواز کے دیوانوں میں سے کچھ دیوان حضرت بابا فرید شکر علیہ رحمہ پنجاب لے کر گئے، ان کے دیوانوں میں کچھ لوگ ساؤتھ میں سرکار گیسو دراز علیہ رحمہ لے کر گئے۔ یہ پیغام مدینے سے چلا اور پوری ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج پھر مسلمان نازک موڑ پہ ہے، ایسا موڑ کبھی نہیں آیا جو اس وقت موڑ ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ بھولا ہوا سبق ہم یاد کریں، جو دنیا پیس کے ہم کو مکڑ کی طرح مار ہے نا، مکڑوں کا جو حال ہوتا ہے وہ حال ہمارا۔ ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کی تعلیم کو سمجھیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھیں۔ اسلام نے ہمیں شانتی کا، پیار کا، محبت کا جو سندیش دیا ہے، اس سندیش کو آپ سمجھو کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں کیا پیغام دیا، رسول اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ غریب نواز علیہ رحمہ مدینے سے چلے، مدینے سے چلے،
مگر اللہ کے ولیوں کے پاس تلوار نہیں تھی، ایٹم بم نہیں تھا، ان کے پاس محبت کا گولا تھا، پیار کا گولا تھا، انسانیت نوازی کا گولا تھا۔ وہ جدھر گزرتے چلے گئے ویرانوں کو چمن کرتے چلے، بیابان میں گزرے اس کو نخلستان بنا دیا۔